نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم برائی کو ہوتے دیکھو تو اس کا اولین درجہ ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو. اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو تم اس کو زبان سے روکو. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو تم اس کو دل میں برا جانو. آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ برائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی استطاعت بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک سکیں، لیکن وہ نہیں روکتے. کس وجہ سے؟ کہ ہمارا ایک پرسپشن بن چکا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے لیونگ سرکل میں، کہ یار لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اس چیز کے لیے روکیں گے تو لوگ کہیں گے کہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے، تمہیں زیادہ اس چیز کی سمجھ ہے، تمہیں اس چیز کا زیادہ خیال ہے. ہم یہ چیزیں سوچ کے جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. حالانکہ ایسا صرف ہم تب کرتے ہیں کہ جس چیز کے ہونے نہ ہونے سے ہماری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر بہت زیادہ ہمیں کسی چیز میں نفع یا فائدہ ہو رہا ہو اور پوری دنیا کے لوگ ہم کو یہ کہیں کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، تو ہم یہ کام ہر حال میں کریں گے، کیونکہ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہے. اور جس چیز میں دین کو اور جس چیز میں کوئی شریعت کے لیے بات ہوتی ہے، کوئی دین کے متعلق بات ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم نے اس چیز کا نہ تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یا ہم صرف میں اکیلا ہی اس چیز کے بارے میں کیوں بات کروں. بہت سے لوگ تو خاموش ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے؟ ہم اگر ہمارے صرف اکیلے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوگا کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا. ہمارے ضمیر کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ یار میں نے رائٹ کے لیے اپنی بات اٹھائی، رائٹ کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا. اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار ہم کو نہ اس طرف ہونا چاہیے نہ اس طرف ہونا چاہیے، بس ہمیں نیوٹرل ہو کے چلنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت غلط سوچ ہے کہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ اس کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کس طرح سے؟ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سمجھاتا ہوں کہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیشہ دو رستے ہوتے ہیں. ایک حق کا رستہ ہوتا ہے اور ایک باطل کا رستہ ہوتا ہے. ایک رحمان کا رستہ ہوتا ہے اور ایک شیطان کا رستہ ہوتا ہے. کبھی بھی جب آپ نے دو چیزوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہو تو آپ اس میں صحیح یا غلط کے حساب سے کلاسیفائڈ کرتے ہیں اس کو، کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور اگر آپ منصفانہ طریقے سے دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کے لیے اتریں یا ان کے بیچ کا جھگڑا ختم کریں، تو کبھی یہ بات نہ سوچیں کہ یار میرے لیے دونوں برابر ہیں. ہاں، برابر کس نظریے سے ہونا چاہیے کہ آپ انصاف کے ترازو کو برابر رکھیں دونوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو لوگ حق پہ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایک وقت میں ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک غلطی پہ ہوتا ہے. اور آپ ہمیشہ انتخاب کریں صحیح چیز کا، حق چیز کا اور سچ کا ساتھ دیں. اور جب بھی آپ اس چیز میں سے آپ حق کو پریفر کریں گے، اور حق کا رستہ یاد رکھیں کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. حق کا رستہ جو ہوتا ہے وہ آزمائشوں سے، تکالیف سے، مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی مدد بھی تبھی آتی ہے جب آپ حق کے رستے کو پکڑتے ہیں اور اس پہ چلنا شروع ہوتے ہیں. وقتی طور پہ آپ پہ آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو بندہ استقامت اور صبر کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں اور اس کو کامیاب کرتے ہیں. لہٰذا جب بھی کسی بھی قسم کی برائی کو اپنے معاشرے میں رونما ہوتے دیکھیں، اپنے ارد گرد ایسی چیز دیکھیں، تو اس کو کنڈیم کریں، اس کی مخالفت کریں اور ہمیشہ حق کا، سچ کا ساتھ دیں.